السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دوسرا روزہ ہے 2017 کا۔ اللہ کریم نے ہمیں موقع دیا کہ ہم دوسری سحری کے بعد بات کریں رمضان کے لیے، اپنے روٹین کے لیکچر کے لیے۔ تو آج کا جو ذکر آف دا ڈے ہے ہمارا، وہ انشاءاللہ حلیم کریم عفو کریم ہوگا۔ حلیم کریم عفو کریم۔ اللہ کریم ہم پہ کرم کریں، آپ کریم ہیں، ہمیں معاف فرما دیں۔ پورا دن چلتے پھرتے ہم حلیم کریم عفو کریم کا ورد کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہماری روحانی ٹپ میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کچھ میسج بھیجے تھے کہ بچے بہت زیادہ گرتے ہیں، کسی نے کہا کمر میں درد ہے، موروں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، کھڑے ہو کے تراویح پڑھنا یا رات کا قیام مشکل ہے۔ تو ان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ اللہ والے جو اس کے لیے روحانی ٹپ دیتے ہیں وہ یا حیو یا قیوم کا ورد دیتے ہیں۔ جتنا مرضی آپ اس اللہ کے دو ناموں کو پڑھیں، کیونکہ اللہ پاک زندہ ہیں اور قائم رہنے والے ہیں۔ جب باڈی کے مورے ہلتے جلتے ہیں، بچے گرتے ہیں، کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، تو پھر ہمیں اللہ کے نام قیوم کا سہارا لینا ہوتا ہے کہ قائم، کہ اللہ ہمارے جسم کو قائم رکھیں، اللہ کریم ہماری ہڈیوں کو قائم رکھیں، اور اللہ کریم کسی بھی گرنے سے بچائیں، چاہے وہ جسمانی طور پہ گرنا ہے یا روحانی طور پہ بری عادتوں میں گرنا ہے، انڈلج ہو جانا ہے۔ تو اگر آپ کے خدا نخواستہ جسم میں کچھ ایسی تکلیف ہے، چلنے پھرنے میں کوئی دقت ہے، قیام میں، رکوع میں، جھکنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، تو آپ یا حیو یا قیوم کا ورد کریں انشاءاللہ۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے جسم کو استقامت اور قائم رکھیں گے اور حی رکھیں گے، یعنی ہڈیوں کو حیات رکھیں گے، انہیں مرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اس نام کی بہت تاثیر ہے۔ اور فجر کے بعد ایک تسبیح کر لیا کریں یا چلتے پھرتے، یہ آپ پہ ہے۔ تو جسمانی ٹپ میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ روزوں میں کیونکہ کھانا پینا کم ہو جاتا ہے، سحری کھانے کی عادت نہیں ہے، تو ہلکا پھلکا کھایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کانسٹیپیشنز، قبض کا بہت ایشو ہے۔ تو قبض تو ویسے بھی ام الامراض کہا جاتا ہے، ساری بیماریوں کی ماں ہے، تو لہٰذا جن لوگوں کو یہ کانسٹیپیشنز کا ایشو ہے ان کے لیے بڑا آسان ٹوٹکا ہے۔ عرق گلاب کے بارے میں آپ نے روز واٹر کے بارے میں سنا ہوگا کہ یہ ایسا پانی ہے جس کے ساتھ بہت سی مسنون روایات ہیں، لہٰذا عرق گلاب کو اگر ایسا کوئی ایشو ہو تو عرق گلاب کو، روز واٹر کو آپ آدھا کپ پانی میں آدھا کپ سادہ پی لیں یا پھر سپون کے ساتھ پی لیں۔ پہلی دفعہ آپ کو اس کو کم از کم ہاف کپ پینا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بڑی آسانی سے فراغت ہوگی اور آپ بہتر محسوس کریں گے۔ بہترین علاج ہے قبض کے لیے عرق گلاب، اگر پی لیا جائے تو سادہ پی لیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اور کچن ٹپ جیسے ہم روٹین سے لے رہے ہیں، تو اس کے لیے آج کل فروٹ چاٹ بنتی ہے، تو سم ٹائم خواتین ظاہر ہے جلدی دن میں بنا کے رکھتی ہیں تاکہ شام کو خود کو فارغ کریں دعا کے لیے، اذکار کے لیے۔ تو کہا گیا ہے کہ سیب اس میں کالا ہو جاتا ہے اور اس کی لک جو ہے وہ خوبصورت نہیں رہتی، ویسے بھی اگر سیب کاٹ کے رکھیں تو وہ کالا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بڑا آسان سا ٹوٹکا ہے کچن کے لیے کہ آپ اس پہ تھوڑا لیموں چھڑک دیا کریں۔ اگر لیمن فروٹ چاٹ پہ چھڑک دیں گی تو فروٹ کا جو کلر ہے وہ انشاءاللہ خراب نہیں ہوگا، اور گھر والے بھی خوش ہوں گے، دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے گا اور اجر بھی ملے گا۔ اب یہ ہے کہ کچھ ہمارے ساتھی، کچھ دوست اور میجورٹی آف دا پیپل وہ رمضان میں اللہ کے گھر جاتے ہیں، تو ہمارے کچھ اللہ والوں کے دیے ہوئے ٹوٹکے تھے، کوئی ٹپس تھے، تو کہا گیا ہے کہ آپ دوبارہ ان کو دہرا دیں تاکہ کچھ ہمارے ساتھی اس وقت اجاز میں موجود ہیں اللہ کی رحمت سے، تو سب کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کو اللہ پاک اپنے گھر بلائیں، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ جسے ایک بار بلایا ہے اسے بار بار بلائیں، اور جسے نہیں بلایا اسے انشاءاللہ اپنی رحمت سے اپنے گھر کے سفر کی توفیق بخشیں۔ تو اگر کوئی شخص یا فیملی رمضان میں یا بعد میں حج یا عمرے کے لیے جائیں تو ان سے ایک ریکویسٹ
یہ ذہن میں رکھنی ہوگی کہ دوران سفر کسی بھی آپ سہولت کی، پریویلیج کی یا فیسلٹی کی توقع اور خواہش نہ رکھیں، کیونکہ یہ مشقتوں کا، مجاہدوں کا سفر ہے۔ اس میں اگر آپ سہولتیں تلاشیں گے تو پھر مجاہدہ کم ہوگا تو مشاہدہ بھی کم ہوگا، لہٰذا خود کو مشقت کے لیے، مجاہدے کے لیے تیار رکھیں۔ جو مل جائے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو نہ ملے اس پہ صبر کریں، اور اس کی تمنا بھی نہ رکھیں۔ جب آپ کے خواب نہیں نہ ہوں گے آرام اور سکون کے، کیونکہ وہ گھر تو ہے نہیں، مسافر کے ساتھ ویسے بھی اللہ کی بڑی رحمتوں کے وعدے ہیں، اس لیے ہیں کہ سفر کے دوران مسافر نے صعوبتیں برداشت کرنی ہیں، نہ گھر کا سکھ، نہ اپنے کپڑے، کمفرٹیبل کپڑے کہ یہ نائٹ سوٹ ہے، یہ ڈے ہے، یہ آپ کے باہر جانے کا ہے، یعنی آپ کے پاس ایک بیگ ہے اس میں ہی کپڑے ہیں، ان کو نکالا، کوئی آپ کے پاس کلازٹ نہیں ہے، کوئی ہینگر نہیں ہے، یعنی ذرا ذرا سے قدم پہ آپ کو تکلیفیں ہیں، مشکلیں ہیں، اپنا باتھ روم، اپنا تکیہ، اپنا کمفرٹ، اور آپ اس کمفرٹ زون سے نکل جاتے ہیں نا، تو اس پہ پھر اس لیے اللہ پاک دعا قبول فرماتے ہیں۔ لہٰذا دوران سفر آپ کسی سہولت کی تمنا نہ رکھیے گا، اور اسی دوران حج و عمرے کا یا جو بھی آپ کا سفر ہو، اس میں آپ نے سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات کو اپنی عادت بنانا ہے۔ آفاسب تم کو، یہ 4 آیات ہیں جو کل ہمارا ذکر آف دا ڈے تھا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ سورۃ مومنون کی آخری آیت تھی۔ یہ آخری جو 4 آیات ہیں، اس کو اگر آپ سفر کے دوران، حج کے سفر کے دوران صبح شام 7 دفعہ پڑھ لیں تو اس میں مسافر کے لیے مال غنیمت اور عافیتوں کے وعدے ہیں۔ اور اذان اگر آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ شیطان سے، ہر قسم کی بیماریوں سے، بیکٹیریا سے آپ بچے رہیں گے، کیونکہ جہاں اذان دی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور یہ آپ کا جو بیماریاں ہیں یہ بھی دیدہ یا نادیدہ بیکٹیریا یا جنات یا شیطانی اعمال سے کسی بھی طرح آپ کے جسم کو اٹیک کرتی ہیں۔ اگر آپ اذان 7 دفعہ صبح شام پڑھ لیں گے، دل میں پڑھیں یا تھوڑی آواز سے پڑھیں، اپنے دائیں بائیں کندھے پہ دم کر لیں، تو انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی مشکل، کوئی ہارڈ شپ، کوئی بیماری، کوئی ہرڈل آپ کے راستے میں نہیں آئے گی۔ اور زندگی بھی تو ایک سفر ہے نا، یہ عمل روز کر لیا کریں تاکہ زندگی کا سفر بھی آسان ہو جائے، سہل ہو جائے، قابل برداشت ہو جائے، اور زندگی سموتھلی چلے اللہ کی رحمت سے۔ اور جب بھی آپ حج کے سفر کے دوران ہر قدم پہ یہ بات دل میں آپ کے ہو کہ اللہ کریم آسان بنا دیں، مقبول بنا دیں، آسان بنا دیں، مقبول بنا دیں۔ دوران سفر کوشش کریں کہ امت کے لیے مانگیں، کیونکہ جب آپ امت کے لیے مانگیں گے تو آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک اللہ کے ہاں نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو امت کے تمام افراد کے تعداد کے مطابق اللہ کریم لوٹائیں گے آپ کی دعائیں۔ تو کوشش کریں کہ 99% آپ امت کے لیے مانگیں اور 1% اپنے لیے مانگیں۔ اور اگر آپ کو سفر اعجاز میں رونا آ جائے، رونا نصیب ہو جائے، رونے والی آنکھیں مل جائیں، چشمے تر مل جائے، تو سمجھیں کہ آپ کا کام بن گیا۔ یہ رونا سفر حجاز کی سوغات ہے۔ روئیں، مانگیں، گریہ کریں، اللہ سے باتیں کریں، چلتے پھرتے، اللہ مسافر ہوں، گھر سے نکلا ہوں، اللہ کریم تیرے در کا مسافر بنا ہوں، اللہ سونے اس گھر سے انبیاء نے جھولیاں بھری ہیں، دعائیں قبول کی، اللہ کریم اب میری جھولی بھر دیں، مجھے عطا فرما دیں، میری نسلوں کو، پوری امت کو عطا فرما دیں، جن و انس کو عطا فرما دیں۔ گریہ کریں، روئیں، انشاءاللہ آپ پائیں گے۔ اور کعبہ میں جب پہنچے تو آپ کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، کیفیت آپ کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہوں، کوئی بھاگا ہوا غلام ہوں، اور اللہ کریم اپنی رحمت کی رسی ڈال کے مجھے کھینچ کے اپنے پاس لے آئے ہیں، اور جب غلام بھاگ جائے مالک اپنی رحمت کی رسی کے ساتھ اس کو اپنے پاس لائے تو انشاءاللہ پھر اپنی رحمت کی برسات ہی کرتا ہے۔ آپ کا گریہ ایسا ہو جیسے بھاگے ہوئے غلام کا ہو کہ میں حاضر ہوں، میں آ گئی ہوں، میں آ گیا ہوں، اللہ سونے تیری رسی کا جو بندھن ہے، جو پھندا ہے رحمت کی رسی کا، مجھے لے آیا ہے، لبیک
اللہ کریم لبیک میں آ گیا ہوں، تو اس پہ انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ کعبہ پہ جب بھی نظر پڑے اللہ اکبر پڑھیں، اللہ کی تکبیر بیان کریں، کلمہ پڑھیں، اور پھر ساتھ ہی اللہ سے یہ درخواست کر لیں کہ اللہ کریم یہ کلمہ میں آپ کے پاس امانت رکھوا رہی ہوں، اللہ کریم جب میرا آخری وقت آئے تو یہ کلمہ آپ مجھے دے دیجیے گا۔ آپ کائنات کے امین رب ہیں، آپ میرا کلمہ آخری وقت میں مجھے لٹا دیجیے گا، اور یہ کلمہ میری قیامت تک کی نسل سے نہ چھینے گا، میری نسل میں کوئی ایسا جوڑا نہ بنے جو کلمے سے خالی ہو۔ اللہ کریم یہ کلمہ پوری امت کے جنوں انس کو دے دیں، آپ کے بس میں ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ میں بے بس ہوں، آپ بے بس نہیں ہیں، میرا کام مانگنا ہے، آپ کا کام دینا ہے۔ اللہ سونے آپ کا ترلا ہے، آپ کی منت ہے، یہ کلمہ امت کو عطا فرما دیں۔ اور جب بھی طواف کریں یا کعبہ میں بیٹھی ہوں تو ہر وقت کوشش کریں ہر تھوڑی دیر کے بعد آمین 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 کی گردان کریں کہ اللہ کریم جہاں جو تیرے نبیوں نے مانگا ہے میں ان کی دعاؤں پہ آمین کہتی ہوں۔ اللہ کریم جہاں جو تیرے ولی مانگ رہے ہیں میں ان کی دعاؤں پہ آمین کہتی ہوں۔ اللہ کریم جو تیرے مستجاب الدعوات بندے مانگ رہے ہیں میں ان کی دعاؤں پہ آمین کہتی ہوں۔ مجھے مانگنا نہیں آتا اللہ کریم، تجھے دینا آتا ہے، مجھے دوسروں کی دعاؤں پہ آمین کہنے پہ ان کی دعاؤں میں سے حصہ اور تاثیر عطا فرما دیں۔ مجھے، میری نسلوں کو، پوری امت کو اور اس پورے مجمع کو جو اس وقت حرم میں ہے سب کو مالم مال کر دیں، رنگ و رنگ کر دیں، ہرا بھرا کر دیں، کوئی شاخ یہاں سے خالی اور سوکھی ہوئی نہ لوٹے۔ اور ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے اللہ کے پاس امانت بھی رکھوائیں، اور پھر ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے آپ کوشش کریں کہ تجدید کلمہ بھی کر لیں، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں صبح کو بندہ مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، مفہوم ہے، اور رات تک وہ اپنے ایمان سے خارج ہو چکا ہوگا، اس نے کوئی ایسا عمل کر دیا ہوگا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہوگا، کیونکہ ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، کیا پتہ ہمارے کسی عمل نے ہمیں ایمان کے دائرے سے نکال دیا ہو۔ لہٰذا حرم میں تجدید کلمہ ضرور کر لیں اللہ کے سامنے کہ اللہ کریم میں دوبارہ کلمہ پڑھ رہی ہوں، اللہ کریم اگر کسی وجہ سے میرا ایمان لٹ گیا ہے، میرے کسی عمل، کسی قول، کسی فعل، کسی بد نظری کی وجہ سے، تو اللہ سونے میں تجدید کلمہ کر رہا ہوں، تجدید کلمہ کر رہی ہوں۔ اور اس سفر کے دوران آپ تیسرے کلمے کو اپنی عادت بنائیں، تیسرے کلمے میں بہت کچھ ہے، اس میں عرش فرش والوں کی آواز شامل ہے، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، یہ عرش کی تسبیح ہے۔ آپ اس کو پڑھیں اور اس کا خاص اہتمام کریں، کثرت سے۔ اس روایات میں آتا ہے کہ جو شخص تیسرے کلمے کی تسبیح کثرت کرے گا، اللہ کریم مرنے سے پہلے جنت میں اس کو اپنا ٹھکانہ ضرور دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور سفر کے دوران آپ نے سلام اور طعام کو عام کرنا ہے، کھلائیں لوگوں کو، پلائیں لوگوں کو، سلام کریں، جانے پہچانے نہ پہچانے شخص کو سلام کریں، سلامتی، کیونکہ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں نا تو کیا پتہ جس کو آپ سلام کر رہے ہیں وہ جنتی ہو، اس نے تازہ اللہ سے استغفار منا لی ہو، وہ مستجاب الدعوات ہو، وہ کوئی اللہ کا ولی، وہ کتب غوث ابدال اخیار ہو، آپ کو کیا پتہ۔ لہٰذا جب وہ آپ اس کو سلام کریں گے، وہ جواب میں وعلیکم السلام کہے گا، تو وہ سلامتیاں جب ایک جنتی آپ پہ پلٹائے گا تو وہ مورد تصدیق ہو جائے گی عرش والے کی طرف سے۔ لہٰذا اسلام کو پلیز عام کیجئے گا، اور ہر دعا میں امت مسلمہ، اپنی قیامت تک کی نسل، ان جنوں انس کا تذکرہ کریں، جنوں انس کے لیے مانگیں۔ اور جب بھی سفر کے دوران آپ میں کوئی رکاوٹ آئے، کوئی مشکل آئے، جیسے باتھ روم کے سامنے لائن لگی ہوئی ہے، رش میں پھنس گئے ہیں، وضو کے لیے نکلنا ہے، باتھ روم میں جگہ نہیں مل رہی، باتھ روم دور ہے، آپ نے خود کو ہولڈ کیا ہوا ہے، تو اس تکلیف میں دعا ضرور مانگیے گا، کیونکہ اجازت سفر میں آپ کی قبولیت دعا کا اگر آپ کوئی موقع دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ مشکل ہے جو آپ پہ طبعی مشکل ہے، اور مسافر ہونے کی وجہ سے اس کا سلوشن نہیں آپ کو مل رہا، آپ نے آپ کو تنگ کیا ہوا ہے، آپ مشکل میں پھنسی ہوئی ہیں، تو وہاں پہ آپ دعا مانگیں،
وہ دعا کا وقت ہے ایکچولی، اللہ کی شفقت کو متوجہ کرنے کا وقت ہے۔ اس پورے سفر کے دوران آپ کوشش کریں کہ آپ عاجزی اختیار کریں، کسی بڑے بول سے، تکبر سے، کسی فسق و فجور سے کبھی بھی کوشش نہ کریں کہ دھکا دے کہ آپ حجر اسود کو، کعبہ کو چھو رہی ہیں۔ آپ اگر نہیں بھی چھوئیں گی تو آپ دور سے اگر اس کو سلام کر لیں گی، ایک ریچول کو ادا کر لیں گی تو اللہ کریم بڑے رحیم ہیں۔ دیکھیں اجر تو اللہ کریم نے اپنی رحمت سے دینا ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دکے دے کے ان کی گردنیں پھلان کے اور آپ کہیں کہ میں فاتح بن کے آ گیا ہوں یا آ گئی ہوں، میں نے حجر اسود کو چوم لیا ہے۔ تو بندے کی عزت، بندے کو کسی تکلیف سے بچانا سب سے بڑا بوسہ ہے حجر اسود کا، جو کہ ہم حجر اسود کو چھوتے ہوئے وہ سارے اصول پامال کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ فسق و فجور سے وہاں پہ بچیں، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس پہ آپ کی حاضری ہو تو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات لقد جاءکم رسول، یہ بما تسمیہ 40 دفعہ ضرور پڑھ لیجئے گا، پڑھ کے پھر سلام پیش کریں انشاءاللہ، اور امت کا بھی سلام پیش کریں۔ ان آیات میں اللہ والوں نے اسم اعظم کا ذکر کیا ہے، ان آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے رؤوف الرحیم کہا ہے۔ تو آپ یہ آیات پڑھ کے اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کے آپ چاہیں 40 دفعہ ان آیات کو پڑھیں اور پھر سلام پیش کریں، انشاءاللہ آپ کے اسلام کو اللہ پاک قبولیت کی خاص مہر سے نوازیں گے۔ اور ریاض الجنہ میں جب آپ جائیں، جو سبز کارپیٹ ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ممبر مبارک کے درمیان، جس کے بارے میں روایات میں، مستند روایات میں ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، تو لہٰذا جب آپ وہاں جائیں تو اس وقت اگر وہاں پہ قدم نصیب ہو جائے بغیر دھکا دیے کسی کو، تو اس وقت آپ اللہ پاک سے یہ دعا ضرور کر لیجئے گا کہ اللہ کریم تیرا وعدہ ہے، جسے ایک بار جنت دے دوں گا اسے جنت سے نہیں نکالوں گا۔ اللہ سونے، میں نے جنت کے ٹکڑے پہ قدم رکھ لیا ہے، اب مجھے تو اپنے وعدے کے مطابق جنت سے کبھی دیس نکالا نہ دینا، ٹھیک ہے؟ اور جب اب وہاں پہ ہوں روزہ اقدس کے پاس، حجرہ مبارک کے پاس، تو یہ دعا بھی مانگ لینا کہ اللہ کریم، عرب کا رواج ہے کہ شرفا کی قبروں پر غلام آزاد کیے جاتے تھے پرانے زمانے میں، جب کچھ شرفا میں سے، سرداروں میں سے کوئی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پہ غلام آزاد کیے جاتے تھے۔ تو آپ یہ کہیں کہ اللہ کریم، عرب کا یہ رواج ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کون شریف اور اعلیٰ نسب ہو سکتا ہے، اس قبر اطہر پر مجھ جیسی غلام کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیں۔ روزہ اطہر پر جب بھی آپ کی حاضری ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کلمہ طیب سنا کے ان کو گواہ بنا لیں کہ اللہ کریم قیامت کے دن اب میری شفاعت اور گواہی دیجیے گا کہ میں نے آپ کو کلمہ سنایا تھا، آپ کے سامنے تجدید کلمہ کی تھی۔ تو اس سفر کے دوران آپ اپنی سفر کی ساری دعائیں اور قرآن کی آخری جو 6 صورتیں ہیں، جن کو 5 صورتیں 6 بسم اللہ کا عمل کہا جاتا ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ مسافر کے لیے بہترین ہے۔ سورۃ کافرون بما تسمیہ، سورۃ نصر بما تسمیہ، سورۃ اخلاص بما تسمیہ، سورۃ فلق بما تسمیہ، اور سورۃ ناس بما تسمیہ، اور آخر پہ ایک بسم اللہ، ایک تسمیہ۔ اس طرح 6 بسم اللہ اور 5 صورتیں ہیں۔ اس سیکوینس میں سورۃ کافرون سے ناس تک سورۃ تبت اس حدیث میں نہیں ہے۔ یہ مسافر کا بہترین توشہ ہے، آپ ان کو صبح شام کم از کم ضرور پڑھیں، اور سفر کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ، اس کی تسبیحات کریں، اس کو کثرت سے پڑھیں، اور کوشش کریں کہ یا حفیظ و یا سلام پڑھیں کہ اللہ کریم حفاظت کے ساتھ، یہ سلامتی کے ساتھ میرا سفر ہو جائے۔ اور جب آپ واپس بھی آ جائیں، وہاں بھی شاپنگ سے دریغ کریں، بازاروں میں پھرنے سے دریغ کریں، کیونکہ شاپنگ پوری زندگی بندہ کرتا ہے نا، اس موقع کو منع نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سفر آپ کا دنیا پرستوں کا سفر بن جائے۔ کوشش کریں کہ مقبول سفر آپ کو ملے، اور مدینہ میں اپنی آوازوں کو نیچا رکھیں، جیسا کہ سورۃ حجرات میں ہے۔ آج بھی وہی حد ادب ہے اس سرزمین کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مٹی کے نیچے ہیں، وہاں قدم بھی آہستہ ڈالیں۔
وہاں قدم بھی آہستہ ڈالیں، کسی بڑے بول سے بچیں، کسی کو دکھانے سے بچیں، اپنی آواز کو نیچا رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، حد ادب کا مقام ہے، ٹھیک ہے؟ اور واپس جب آئیں تو اس پورے سفر کی کوئی کمی کوتاہی کسی کو نہ بتائیں کہ وہاں دہی کھٹی تھی، وہاں گرمی تھی، وہاں ہوتا ہے نا خواتین کی عادت، وہاں کی صرف خوبیاں بیان کریں، کیونکہ نبی کا شہر ہے نا۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ اللہ کی راہ کا سفر تھا، اللہ کے آپ مہمان تھے، اور مہمان جب کسی میزبان کے پاس سے آتا ہے تو پھر میزبان کی برائیاں نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو آج ہمارا جو لیکچر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں، ذریت کے بارے میں۔ کل کا ہمارا پہلا لیکچر حضرت بی بی زینب آپ کی بڑی بیٹی کے بارے میں تھا، تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تینوں بیٹوں کا ذکر کریں گے اور دو بیٹیوں کا ذکر کریں گے، حضرت ام کلثوم، حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی یہ رسم ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے بچوں کے نام یاد رکھتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کے نام یاد رکھتے ہیں، ہم اپنے ملنے والوں کی اولادوں کے نام یاد رکھتے ہیں، اس سے اپنائیت محسوس ہوتی ہے جب نام لے کے ہم ان کی بات کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہمیں پیارا ہو سکتا ہے؟ ہمیں ان کے بچوں کے نام نہ آئیں، ہمیں ان کے بچوں کی آٹوبایوگرافی پتہ نہ ہو، ہمیں ان کے بچوں کے بارے میں خبر نہ ہو، تو لہٰذا پلیز کوشش کریں کہ اس عمل کو تبرکن ذہن میں رکھیں، تاکہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو انشاءاللہ، یا پل صراط پہ ملاقات ہو، تو ہمیں شرمندگی نہ ہو کہ آج ہم کون سا رشتہ جتا کے آپ سے شفاعت مانگ رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کی اولادیں کتنی ہیں، آپ کی ازواج کتنی ہیں، آپ نے زندگی کیسے جی ہے، ہم نے وہ عکس اپنی زندگی پہ محسوس ہی نہیں کیا۔ تو لہٰذا کوشش کرنی ہے کہ ان چیزوں کو اپنے پلیز یاد بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بیٹوں اور 4 بیٹیوں سے نوازا تھا، اور اللہ کی یہ حکمت تھی کہ آپ کی تینوں نرینہ اولادیں یعنی بیٹے کم سنی میں چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے۔ آپ کی ساری اولادیں سوائے حضرت ابراہیم کے، حضرت بی بی خدیجہ کے ہی وطن سے تھیں۔ حضرت ابراہیم حضرت بی بی ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کے اسماء گرامی جو ہیں، آپ نرینہ جو اولاد ہے بیٹے ہیں، وہ ان کے نام میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ کو یاد رہنے چاہیے۔ ایک بڑے جو ہیں حضرت قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا لقب طاہر بھی آتا ہے، طیب بھی آتا ہے، اور تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سب سے بڑی جو بیٹی ہیں وہ بی بی زینب ہیں، جن کا تذکرہ ہمارے پہلے لیکچر میں ہو چکا ہے۔ اور پھر دوسری بیٹی حضرت بی بی رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت بی بی فاطمہ زہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو مختصراً ہم تینوں بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے وطن سے تھے، اور 604 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، 604 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے۔ حضرت قاسم کی پیدائش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے، نبی بننے سے پہلے ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے، عرب میں جو رواج ہے کہ بیٹے کے نام سے پہچانا جاتا ہے، کہ آج بھی یہ رواج ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے، عرب میں زیادہ ہے کہ ماں کو جیسے مجھے میرے نام سے نہ پکارا جائے، شاہدہ نہ کہا جائے، مجھے ام حارث کہہ دیا جائے، ام ارقم کہہ دیا جائے، ام حشام کہہ دیا جائے، تو بیٹے کے نام سے پکارا جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت جو تھی وہ ابو القاسم، آپ کے انہی بڑے بیٹے کی وجہ سے ابو القاسم کہلاتے ہیں۔ تو ان کا انتقال جو ہے وہ 2-3 سال کی عمر میں، چھوٹی عمر میں ہو گیا تھا۔ جنت المعلیٰ جو مکہ میں ہے اس میں آپ دفن ہیں۔ بعض روایات میں ان کی عمر 6 سے 8 سال بھی بتائی گئی ہے، لیکن موسٹ آف دا روایات میں ان کی عمر 2 سے 3 سال کے دوران بتائی گئی ہے جب ان کا وصال ہوا۔ تو دوسرے جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ہے، آپ کی ولادت حضرت قاسم کے بعد ہوئی ہے، اور انہی کا جو لقب ہے
طاہر بن محمد بھی ہے، طیب بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں کو مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ شاید طاہر یا طیب آپ کے چوتھے بچے تھے، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولادیں 3 ہی تھیں، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ حضرت عبداللہ کے جو لقب ہیں وہ طاہر اور طیب کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو ان کا انتقال بھی چھوٹی عمر میں 615 عیسوی میں ہو گیا تھا۔ یہ بھی جنت المعلا مکہ میں ہی دفن ہے، اور تھوڑی چھوٹی عمر میں ان کا وصال ہوا ہے۔ پھر تیسرے بیٹے جو ہیں وہ حضرت ابراہیم ہیں۔ آپ جو ہیں ذی الحج 8 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، حضرت بی بی ماریہ قبطیہ کے وطن سے ہیں، اور عرب رواج کے مطابق دودھ پلانے کے لیے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے جیسے نینیز کے پاس بھیجنے کا رواج تھا، تو ان کی دایا ام سیف کے حوالے کیا گیا۔ ام سیف کے شوہر جو سیف ہیں وہ لوہار تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی معاوضے کے لیے جو ان کی خدمات کے صلے میں معاوضہ تھا وہ ان کو حضرت سیف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بکریاں معاوضے کے طور پہ دی تھیں۔ اور غزوہ تبوک کے بعد یعنی 9 ہجری کے بعد حضرت ابراہیم کی عمر 16 مہینے اور بعض روایات میں 18 مہینے یعنی 2 سال سے چھوٹے تھے، وہ بیمار ہوئے، اور بہتر آب و ہوا کے لیے ان کو مدینہ سے باہر ایک کھجوروں کے باغ میں لے جایا گیا تاکہ کچھ دن ام سیف ان کے ساتھ رہیں تو ان کی صحت بہتر ہو جائے، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، اور جب ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ اس وقت حضرت ابراہیم اپنی والدہ حضرت بی بی ماریہ قبطیہ کی گود میں تھے۔ آپ نے انہیں حضرت بی بی ماریہ کی گود سے لے لیا اور خود اٹھایا، لیکن جب آپ نے انہیں لیا تو روایات میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، کیونکہ ان پہ حضرت ابراہیم پہ اس وقت نزع کا وقت تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے کانپ رہے تھے، ذرا اولاد کا معاملہ ہے اور نزع کا وقت ہے، تو آپ بیٹھ کے پھر بیٹے سے مخاطب ہو کر آپ نے کہا کہ اے ابراہیم، ہم اللہ کی مدد کے بغیر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم نے آپ کی گود میں انتقال کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں میں آنسو ہے، دل غمگین، لیکن ہم اللہ کی خوشنودی کے سوا کچھ نہیں چاہتے، ہم تمہاری وفات پر غم زدہ ہیں۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم کی والدہ حضرت بی بی ماریہ قبطیہ اور جو دایا تھیں حضرت بی بی ام سیف وہ دہاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال شوال 10 ہجری میں ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں خود مٹی ڈالی اور اس پہ پانی چھڑکا اور سرہانے پر ایک پتھر کا نشان بھی لگایا، اور جب آپ پتھر لگا رہے تھے سرہانے پر کتبہ کے طور پہ تو آپ نے فرمایا، سرہانے کا کتبہ نہ اچھائی ہے نہ برائی، لیکن زندوں کے لیے تسکین۔ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ وہ سلیقہ اور اچھائی سے کرے۔ ٹھیک ہے، 3 بیٹے جن کے بارے میں ہم نے بھی آپ ذکر کیا ہے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں آپ کی 3 نورینہ اولادیں ہیں۔ اور کل ہم نے حضرت بی بی زینب بڑی بیٹی کے بارے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھا تھا۔ آج ہم دوسری 2 بیٹیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ تاریخ میں ان بچوں کے بارے میں اس سے زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی سرٹیفائڈ جو ذرائع ہیں ان سے، تو اس لیے مختصراً ہم ان کو کوشش کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ ڈیٹیل ہے بھی نہیں ہے، اور پھر اتنے مختصر وقت میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کا ہمارے پاس وہ موقع بھی نہیں ہے۔ تو حضرت بی بی جو رقیہ ہیں یہ بھی حضرت خدیجہ بنت خویلد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ کے وطن سے تھیں۔ ان کی ولادت بھی اسلام سے پہلے 603 عیسوی میں ہوئی ہے۔ ان کی شادی بچپن میں ہی، ان کا نکاح 8 سال کی عمر میں عتبہ بن ابو لہب کے بیٹے جو آپ کے چچا ہیں ابو لہب بن عبد المطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے بیٹے سے یعنی فرسٹ کزن سے آپ کی شادی ہوئی تھی۔ حضرت رقیہ کی شادی نکاح رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح عتبہ بن ابو لہب سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے، آپ پہ غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے ہیں، آپ نبی ہوئے ہیں، تو اس کے بعد جب حضرت بی بی خدیجہ ایمان لائیں تو آپ کے بچے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان فوری طور پہ لے آئے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب جو اسلام دشمن تھا، اور حضرت بی بی رقیہ کا
خسر فادر ان لا تھا۔ حضرت رقیہ کے اسلام لانے پر ابو لہب نے اپنے بیٹے عتبہ سے کہا کہ انہیں طلاق دو، ورنہ پھر میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا، کیونکہ جب سورۃ لہب نازل ہوئی کہ ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے، تو اور اس کی بیوی ام جمیل کے بارے میں کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی، تو اگر آپ سورۃ لہب کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو ساری سٹوری سمجھ آ جائے گی کہ اس کا ابو لہب کا جو تیش تھا، اور ویسے بھی ابو لہب، لہب کہتے ہیں کوئلوں کو، تو ابو لہب کی چہرہ سرخ تھا، تو اس وجہ سے اس کو ابو لہب اس کا لقب پڑ گیا تھا۔ تو اس سورۃ لہب کے بعد تو وہ اور سیخ پا ہو گیا، اور اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ عتبہ سے کہا کہ آپ جو ہو طلاق دے دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت بی بی رقیہ کو، اور اس نے طلاق دے دی بغیر رخصتی کے نکاح کے دوران۔ اس کے بعد عثمان بن عفان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا۔ حضرت بی بی رقیہ نکاح کے بعد حبشہ پہلی ہجرت میں حضرت عثمان کے ہمراہ گئیں۔ اسی دوران ان کا وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھیں، سفر کی صحبتوں کے دوران ان کا مس کیریج ہوا، اور وہ پھر حبشہ میں کچھ سال رہیں۔ پھر جب مکہ واپس آئیں تو یعنی مدینہ کے سے حبشہ کے سفر میں ان کا مس کیریج ہوا، تو جب وہ مکہ واپس آئی حبشہ سے اس ہجرت کے بعد مکہ واپس آئی ہیں، تو وہاں پہ اللہ کریم نے ان کو ایک بیٹے عبداللہ سے نوازا، لیکن وہ بھی 6 سال کی عمر سے زیادہ اس دنیا میں نہ جی سکے۔ ایک ہی ان کی واحد اولاد تھی حضرت بی بی رقیہ اور حضرت عثمان کی اس شادی میں سے، اور اس بچے کا نام عبداللہ تھا جو 6 سال زندہ رہے۔ ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے، مختلف مستند روایات میں، جیسے رحیق المختوم میں ہے کہ مرغ نے ان کی آنکھ میں، اس بچے کی آنکھ میں، عبداللہ کی آنکھ میں ٹھونگا مارا، جس کی اذیت سے وہ بچہ اس دنیا سے حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت بی بی رقیہ نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ مدینہ بھی ہجرت کی۔ گویا اس خصوصیت کی بنا پر ان کا جو لقب ہے وہ ذات الہجرتین، 2 ہجرتوں والی پڑا ہوا ہے۔ جنگ بدر کے وقت ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اور جنگ بدر میں کیونکہ اچانک لڑائی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور ایک ایک فرد کی حاضری اس غزوہ میں ضروری تھی، لیکن ان کی حالت حضرت بی بی رقیہ کی اتنی خراب تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں چھوڑ دیا کہ آپ جنگ میں نہ جائیں، لیکن حضرت عثمان غنی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اپنی زوجہ حضرت رقیہ کی بیماری کی وجہ سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصحاب بدر میں شامل کیا، اور ان کو اس بدر سے مال غنیمت بھی عطا فرمایا۔ تو جب ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، جب بدر میں کفار پر مسلمانوں کو فتح ہوگی اور حضرت زید جو ہے یہ خبر خوشی کی لے کر مدینہ پہنچے، تو اس وقت حضرت رقیہ کی قبر کی مٹی سیدھی کی جا رہی تھی، آپ کو دفنایا بھی جا چکا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے فتح کے بعد، تو آپ اپنی بیٹی کی قبر پہ کھڑے تھے۔ اللہ کا نظام دیکھیں کہ اتنی بڑی کامیابی اور اس کے ساتھ اتنا بڑا دکھ، ایک ہم ہیں، اگر ہمیں کوئی اس طرح کا چھوٹا موٹا عام سا دکھ آ جاتا ہے کہ ہماری گاڑی کہیں لگ جائے، کوئی تھوڑی بہت بیماری لگ جائے، تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے۔ آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پوری حیات طیبہ، کہیں تو ہمیں طائف میں خون آلود جوتیاں نظر آتی ہیں، کہیں ہمیں اتنی بڑی فتح کے بعد اپنی بیٹی کی قبر پہ کھڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں، کہیں پہ اپنی بیٹوں کی میتوں کو گود میں لیے نظر آتے ہیں، کہیں پہ اپنے صحابہ کے اور اپنے پیارے چچا کی مسلح شدہ لاش کے ساتھ احد کے میدان میں نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں جب بھی کوئی مشکل آئے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھ لینا ہے۔ کئی لوگوں کے مس ہیپ ہو جاتا ہے، بچوں کی طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور وہ اتنے سیکھ پا ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی ہستی اس کائنات میں ہے؟ ان کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی چھوٹی عمر میں، تو لہٰذا آپ نے اپنے دلوں کو بڑا رکھنا ہے۔ ہم بڑے نبی کی بڑی امت ہیں، ہمیں ان نسبتوں کا پاس رکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو
حضرت بی بی رقیہ نے 3 ہجری میں انتقال فرمایا ہے، مدینہ میں انتقال فرمایا ہے۔ اس وقت حضرت عثمان ان کے پاس موجود تھے، اور وفات کے وقت ان کی عمر 21 یا 23 سال بیان کی جاتی ہے۔ جنت البقیع میں دفن ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب حضرت بی بی رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے بعد حضرت بی بی ام کلثوم جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی ہیں۔ تو حضرت ام کلثوم کا بھی ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کی تیسری صاحبزادی ہیں۔ آپ مکہ میں 604 عیسوی میں پیدا ہوئی ہیں، اور اسلام کے نزول سے قبل ہی آپ پیدا ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے کر دی، اور جب حضرت بی بی ام کلثوم نے اسلام قبول کیا اپنے والد کے ہاتھ پہ فوری طور پر بعثت کے بعد، تو ابو لہب نے اپنے بیٹے عتیبہ سے کہا کہ آپ انہیں طلاق دو، ورنہ میں آپ کو کبھی بھی آپ سے بات نہیں کروں گا۔ تو لہٰذا حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم کی دوسری شادی حضرت عثمان بن عفان سے کی، کیونکہ آلریڈی ان کے عتیبہ سے طلاق ہو چکی تھی۔ حضرت عثمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے یکے و دیگرے شادی کی، اسی بنا پہ ان کو ذوالنورین، 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 2 سے زیادہ بھی بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد دوسری فوت ہوتی تو میں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اس سے ہمیں حضرت عثمان غنی کی اہمیت کا، ان کے اخلاق کا، ان کے اخلاص کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان کی شادی حضرت ام کلثوم سے 6 سال رہی ہے، دونوں میں سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ گویا دونوں بچیوں میں سے حضرت رقیہ، حضرت بی بی ام کلثوم کے حضرت عثمان کے نکاح میں سے کوئی بھی اولاد نہیں بچی۔ ایک ہی بیٹے تھے حضرت عبداللہ، جن کا بچپن میں 6 سال سے 8 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ حضرت بی بی ام کلثوم بھی جنت البقیع میں ہی دفن ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کریم ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہماری حاضری کو لگائے، خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے، اور رمضان کو ہمارے لیے، ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھے، ہر طرح کی علتوں، ذلتوں اور قلتوں سے بچائے، خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، عافیتیں دے، عافیتیں پھیلانے والا بنائے، نسلوں کو، جنوں انس کو انشاءاللہ جنت الفردوس کا باقی اور باسی بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔